بڑا ایمان افروز امام احمد بن حنبل کا سنا دیتا ہوں، اس پر گفتگو ختم کریں گے۔ واہ واہ واہ، امام احمد بن حنبل کا حال بھی سن لیں عاشقوں میں۔ امام احمد بن حنبل آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کے 4 ائمہ فقہ میں سے فقہ حنبلی کے امام، پوری امت میں فقہ حنبلی کے امام، اور آج تک حنابلہ عالم عرب میں امام احمد بن حنبل کے پیروکار۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، مجھے 7 لاکھ صحیح حدیث یاد ہے، اور ان 7 لاکھ میں سے میں نے اپنی مسند تیار کی ہے، اور مسند ساری 40,000 سے کم احادیث کی ہے، 37-38,000 مسند احمد بن حنبل۔ یہ جو بنو عباس کے خلفاء تھے، بنو عباس کے، ان کا زمانہ پایا آپ نے۔ ابن الجوزی نے مناقب امام احمد بن حنبل میں لکھا ہے، امام ابن ابی یعلا نے طبقات حنابلہ میں، اور حافظ ابن کثیر نے النہایہ البدایہ والنہایہ اور دیگر کئی کتب میں۔ وہاں خلق قرآن کا ایک فتنہ پیدا ہوا، خلق قرآن کا فتنہ۔ کچھ لوگوں نے یہ فتوے دیے، معتزلہ کا دور تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل، دیگر ائمہ، ساروں کا عقیدہ مذہب ایک ہی تھا کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، تو غیر مخلوق ہے قرآن۔ تو وہ پھر جو دراصل یہ ایک بہانہ تھا، ایک موضوع ان لوگوں کے جو علماء سو ہوتے ہیں، علماء سو فتوے دیتے ہیں، پھر وہ خلفاء اور حکمرانوں کے ساتھ مال دولت کے لیے، سگان دنیا مال دولت کے لیے بک جاتے ہیں، اور پھر ان کی تائید کرتے فتوے دیتے ہیں، بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں۔ تو خلیفہ تھا بنو عباس کا معتصم باللہ، المعتصم باللہ۔ تو اس دور میں امام احمد بن حنبل اتنے جری تھے، شجاع تھے کہ ان سے ڈرتی تھی حکومت، کانپتی تھی، گھبراتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے امام احمد بن حنبل کو قید کر دیا جائے، آپ کو قید کر دیا۔ تو فیصلہ کر دیا، آپ کو قید کر دیا گیا۔ تو آپ نے قید و بند کی صحبتیں جھیلیں، قید ہوئی، پھر آپ کو بیڑیاں، زنجیریں ان میں لگا دی، چینج کر دیا آپ کو، آپ کے دونوں پاؤں میں، دونوں ٹانگوں میں بیڑیاں لگا دی، جو قیدیوں کو لگاتی ہیں لوہے کی، وہ لگا دی۔ پھر اس کے بعد فیصلہ کر دیا کہ ان کو نکالا جائے، ایک ہاتھ زمین سے اوپر ہوا میں لٹکا کر معلق کر کے کوڑوں کی سزا دی جائے، اور بڑے بڑے طاقتور جابر، ڈاکو، چور، جو کوڑے لگانے والے حداد، ان کو جمع کر دیا، حداد جمع کر دیے، بڑے بڑے کوڑے لگانے والے، کوڑا باز، یہاں کیا کہتے ہیں آپ اس کو، جلاد، تو وہ جمع کر لیے طاقتور۔ امام احمد جب مجھے پکڑ کے لے جایا گیا کوڑوں کے لیے، عمر مبارک آپ کی اس وقت 57 سال تھی جب یہ کوڑے لگے ہیں۔ کتنی؟ 57 سال۔ اور جب کوڑے لگے ہیں، یہ واقعہ ہوا، وہ دن تاریخ بھی روزے کے ساتھ تھے آپ، 25 رمضان المبارک کا دن تھا، روزے کے ساتھ 25 رمضان المبارک کو آپ کو کوڑے لگے۔ کوڑے لگ گئے آپ کو، کوڑے لگتے بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ ہوش میں آتے، پھر وہ کوڑے لگاتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر جب ہوش میں آتے پھر کوڑے لگاتے۔ وہ لگاتے اس وقت تھے جب ہوش میں ہوں، تاکہ ان کو تکلیف محسوس ہو، پھر غشی کھا جاتے، پھر جب ہوش میں آتے پھر کوڑے لگاتے، ایک عمل تھا، کھاتے رہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل۔ اب وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعد میں میرے والد گرامی یعنی ابا جان حضرت امام احمد بن حنبل، میں کئی بار سنتا زندگی میں، کبھی کئی مرتبہ بیٹھے بیٹھے اپنی یادوں میں، پرانے واقعات میں، یادوں میں گم، ان کی زبان سے نکلتا کئی بار، اللہ تعالیٰ ابو الحیثم کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ابو الحیثم کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ابو الحیثم کی مغفرت فرما،
اے باری تعالیٰ ابو الہیثم پہ رحم فرما۔ تو کوئی شخص تھا جس کو ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا نہ سنا، ہم نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں آپ کی مجلس میں، آپ کے حلقات میں، جانتے ہی نہیں، آپ کبھی کبھی بیٹھے اپنی یادوں میں گم تو اس کی بخشش کی دعا کر دیتے ہیں۔ کون ہے وہ اور کیا معاملہ ہوا تھا اس کا جس کے لیے آپ ہمیشہ دعا کر دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹے تم اس کو نہیں جانتے؟ ابو الہیثم کو؟ عرض کیا نہیں ابو جان نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا ابو الہیثم حداد تھا، کوڑے لگانے والا۔ ابو الہیثم حداد تھا، کوڑے لگانے والا، جلاد تھا۔ تو فرمایا، بیٹے نے پوچھا تو ابو جان اس کی بخشش کی دعائیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جس دن مجھے کوڑے لگانے کے لیے جیل سے نکالا گیا، فرمایا بیٹے تو کوڑے لگانے کے لیے جیل سے نکالا گیا اور ایک ہاتھ اونچا زمین سے ہوا میں معلق کر دیا گیا مجھے، اور بڑے بڑے جلاد کوڑے لگانے کے لیے قطار میں کھڑے کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ دو کوڑے لگانے کا کام ایک کے سپرد ہوتا تھا تاکہ پوری طاقت سے لگائے، اس کے بعد وہ نڈال ہو جاتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا، نیا تازہ دم جلاد آتا، پھر 2 کوڑے لگاتا، تیسرا تازہ دم آ جاتا۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوڑوں کے لیے اس جگہ پہ لے جایا گیا تو یہ ابو الہیثم میرے پاس آیا اور مجھے قریب ہو کے کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل میں بہت بڑا ڈاکو، بہت بڑا ڈاکو، میں نے مختلف وقتوں میں ڈاکہ زنی کی، قتل کیے، ڈاکے کیے، مختلف زموں میں جرائم کیے زمانوں میں، اور مجھے کوڑوں کی سزائیں دی جاتی رہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں مختلف وقتوں میں مجموعی طور پر 18,000 کوڑے کھائے ہیں، 18,000 کوڑے کھائے ہیں۔ فرماتے ہیں میں سنتا رہا، جب اس کی بات سنی تو اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا امام احمد بن حنبل میں نے 18,000 کوڑے طاعت شیطان میں کھائے، میں نے شیطان کی خاطر کھائے، آپ صبر رکھنا، آپ رحمان کی خاطر کوڑے کھا رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، فرمایا میں نے 18,000 کوڑے کھائے مگر اپنے پیشے کو نہیں چھوڑا، اپنے کام پہ کھڑا رہا، جاری رکھا اپنا کام۔ میں نے 18,000 کوڑے شیطان کی خاطر کھائے، آج زندگی میں ہے احمد بن حنبل آپ رحمان کی خاطر کھا رہے ہیں، آپ کا صبر مجھ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس نے مجھے نصیحت کی تھی آ کے، بس اس کی نصیحت کرنے کی دیر تھی تو پھر میں نے سارے کوڑے اس رحمان کے تصور میں کھا لیے۔